ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو ایمان، سچائی اور استقامت کی علامت ہے۔ یہ کہانی ہے تاریخ کے سب سے بڑے ظالم بادشاہ نمرود کی، لیکن اس کی نہیں بلکہ اس کی بیٹی کی، جس کے دل میں ایمان کی روشنی جاگ اٹھی اور اس نے اپنے باپ کے خلاف ہو کر حق کا راستہ اختیار کیا۔ نمرود کا غرور اور بادشاہت۔ نمرود ایک جابر بادشاہ تھا۔ وہ اپنے آپ کو خدا کہلوانا چاہتا تھا۔ لوگ اس کے ڈر اور لالچ کی وجہ سے اس کی عبادت کرتے تھے۔ وہ بڑی بڑی عمارتیں بناتا، اپنی طاقت دکھاتا اور ہر اس انسان کو سزا دیتا جو اس کی بات نہ مانتا۔ لیکن اس کے محل کے اندر ایک بیٹی تھی جو اپنے والد کے ظلم سے بے چین رہتی۔ وہ سوچتی، اگر میرا باپ خدا ہے تو یہ سورج، یہ چاند، یہ بارش کس کے حکم سے آتے ہیں؟ یہ سوالات اس کے دل میں بار بار اٹھتے تھے۔ حضرت ابراہیم کی دعوت۔ انہی دنوں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ وہ کہتے تھے، میری قوم، یہ بت تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، نہ نقصان نہ فائدہ۔ تم صرف اس ایک اللہ کی عبادت کرو جو سب کا خالق ہے۔ نمرود کی بیٹی نے جب یہ باتیں سنیں تو اس کے دل کو سکون ملا۔ اسے لگا کہ یہی اصل سچائی ہے جس کی وہ تلاش کر رہی تھی، ایمان کی روشنی۔ وہ چپ کے حضرت ابراہیم سے ملتی اور ان کی باتیں سنتی۔ وہ دعا کرتی، اے اللہ، میرا دل حق کی طرف مائل ہے، مجھے اپنے نور سے ہدایت عطا فرما۔ اب نمرود کی بیٹی کے دل میں ایمان پختہ ہو چکا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر نمرود کو خبر ملی تو وہ اپنی بیٹی کو بھی سزا دے گا۔ آگ کا معجزہ۔ پھر وہ دن آیا جب نمرود نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ ایک بہت بڑا الاؤ جلایا گیا، شعلے آسمان کو چھو رہے تھے۔ لوگ دور کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ نمرود اپنی طاقت پر غرور کر رہا تھا، لیکن نمرود کی بیٹی خاموشی سے دل میں دعا کر رہی تھی، اے اللہ، اپنے نبی کو بچا لے۔ اور پھر سب نے دیکھا کہ آگ نے حضرت ابراہیم کو کوئی نقصان نہ پہنچایا، بلکہ وہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر نمرود کی بیٹی کے دل میں ایمان کی روشنی اور بڑھ گئی۔ اس نے سوچا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میرا باپ خدا ہوتا تو وہ ابراہیم کو بچا نہ سکتا۔ یہ اللہ ہی کی طاقت ہے جس نے آگ کو بے ضرر کر دیا۔ باپ اور بیٹی کا اختلاف۔ جب نمرود کی بیٹی نے کھلم کھلا ایمان کا اعلان کیا تو نمرود غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا، کیا تو بھی ابراہیم کے خدا کو مانتی ہے؟ بیٹی نے جواب دیا، ہاں، میں اس اللہ کو مانتی ہوں جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ نمرود کے لیے یہ سب سے بڑی شکست تھی۔ اپنی ہی بیٹی کا ایمان لانا اس کے غرور کو توڑ گیا۔ نمرود کی بیٹی کا انجام۔ تاریخی روایات کے مطابق نمرود کی بیٹی نے اپنی زندگی کا باقی وقت اللہ کی عبادت میں گزارا۔ وہ اپنے باپ کے ظلم سے الگ ہو گئی اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہی۔